अच्छा मैं लाइव हूँ नहीं हो चुका हूँ ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मैडी मुर्तज़ा वेलकम टू येट अनदर live session on Hisham Service page and the group. Thank you Hisham भाई for having me. अगर आप इससे पहले एक दो सेशंस मेरे यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे मैं इसी रमज़ान में पिछले 2-3 दिन में आता रहा हूँ तो हो सकता है आप मुझे ऑलरेडी जानते हों. तो आज मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट बट वेरी क्रिस्प किस्म का सेशन आपके साथ चलाया जाए और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है 5 टिप्स फॉर अमेजिंग क्लाइंट कम्युनिकेशन. मैं इंट्रोडक्शन अपना स्किप कर रहा हूँ मगर जो लोग बिल्कुल पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं ज़रा सा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो पिछली दफ़ा हिशाम भाई को भी बड़ा पसंद आया था एक नज़म की सूरत में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कौन हूँ जी. हेलो सर मैं हूँ फ्री लांसर क्लाइंट के इशारों पे डांसर. हेलो सर मैं हूँ फ्री लांसर जो बोलोगे कर डालूंगा दुनिया भर से पंगा लूंगा सर्टिफिकेट लेके अपनी खोली है दुकान सर. मैं हूँ फ्री लांसर. So I have been creative directing and creating ads, writing ads, doing marketing and advertising for about 10 to 12 years. इसी में मेरा freelance career भी है, इसी में मेरा coaching और training career भी है. अब आज का जो topic है उस पे आते हैं बड़ा quickly और आज मैं कोशिश करूँगा कि हुआ क्या कि आज का session जो है वो 10 बजे के लिए जो है वो schedule हुआ हुआ था. But right at 10 o'clock I messaged Hisham bhai I'm ready to go. तो he said अभी थोड़ा सा रुक जाओ for some reason 20 मिनट 25 मिनट का उन्होंने आधे घंटे का मुझे गैप दे दिया. उस आधे घंटे में मैंने क्या किया तो मैंने जो अपने नोट पैड पे नोट्स लिखे थे आज के सेशन में आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बना ली. प्रेजेंटेशन भी उस टूल को बनाई जिसको जो है वो हिशाम भाई भी आप लोगों को बताते रहेंगे इस टूल पे क्या क्या नहीं हो सकता और कैसे आप क्या क्या नहीं सेल कर सकते. उस टूल की तरफ भी आएंगे वो मैं आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा. तो प्रेजेंटेशन बना ली गई है तो आई विल बी गोइंग स्क्रीन शेयरिंग एज वेल. जो लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्लीज हेलो हाय करते हुए कमेंट्स में शेयर करें और अपनी वॉल्स पे या इफ यू वांट टू स्टार्ट अ वॉच पार्टी नाउ इज द टाइम. बट मोर इम्पोर्टेंट देन स्टार्टिंग अ वॉच पार्टी is getting a notepad. Okay, getting a notepad and a pen. प्लीज आज के सेशन में नोट्स जरूर दीजिएगा. मेरी प्रेजेंटेशन तैयार है वो आप लोगों के साथ शेयर भी होगी. वो है मेरे कोचिंग सेशन का एक मॉड्यूल ऑफ कम्युनिकेशन में से एक पीस निकाल के मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ. So the presentation itself will not be shared with you. It will be only for my coaching clients, but you will be able to see here live and of course in the recording what the presentation is all about. So please take notes. Okay, I cannot emphasize this enough. Get a pen, get your phone out, get your notepad, get your iPad, wherever you like taking notes. वैसे पेन और पेपर की कोई इसका कोई वही नहीं है मध्य मुकाबले नहीं है नोट टेकिंग में. इफ यू नो हाउ टू डू इट प्लीज. ओके शुरुआत करते हैं जी. कोशिश करते हैं कि हिशाम भाई हम अब स्क्रीन शेयरिंग की तरफ जाने लगे हैं. इज माई स्क्रीन ऑन विजिबल? प्लीज कॉमेंट्स में मुझे बताते चलें. कैन यू सी? इज इट विजिबल? और ऑडियो और वीडियो सही आ रही है? अच्छा आज का जो सेशन है चाहे आप वैसे तो मेरा ज़्यादातर काम जो है ना बिगिनर से थोड़ा सा ऊपर के साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में मगर आज का सेशन बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के फ्रीलांसर हैं तो भी आपके लिए बहुत अमेजिंग है. इनमें से हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगेंगी यार ये तो मुझे पता थी. तो इसका मतलब है आपको मेरी नज़र में एक उम्दा लेवल के एक मयारी लेवल के फ्रीलांसर हैं. ठीक है, एटलीस्ट इंटरमीडिएट की रेंज में या एक्सपर्ट लेवल पे आप आते हैं. कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस लगेंगी मगर वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपके प्रपोजल्स को आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन को मेक और ब्रेक कर सकती हैं. बहुत 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 सिंपल चीज़ें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रेवेन्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके तो आज का सेशन होपफुली आप लोग मेरे साथ साथ एंजॉय करेंगे. मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा कि क्या हो रहा है. इज माय स्क्रीन विजिबल? कैन यू ऑल सी द प्रेजेंटेशन राइट नाउ? Is it visible? Is it visible? Please let me know. Can you see the presentation? Okay, good. All right, G. 5 tips for amazing client communication presented by Maddy Murtaza. आगे चलें. Who is Maddy Murtaza? मैं एक क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, आर्टिस्ट हूँ, गाने लिखता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ. तो उसको छोड़ दें, आगे चलते हैं. फ्रीलांस मास्टरमाइंड का लोगो जो कोने में नजर आ रहा है, that's for the coaching by the way. Move on. Communication tip number 1. It's all about questions. Okay. सवालात. Every
client that I have multiplied from a $5 client to a $50 client to a $500 client to a $5,000 client. کیا آپ اپنے کلائنٹ سے سوال پوچھتے ہیں؟ اگر اچھا یہ اس میں انٹریکٹیوٹی پورے سیشن میں مجھے چاہیے پلیز, ٹھیک ہے, کیونکہ آئی ول کم بیک ٹو یور کامنٹس اینڈ آئی ول سی اٹ آفٹر دا سیشن. سوال تو پوچھتے ہیں, چلے بہت اچھی بات ہے, ہر آدمی سوال پوچھتا ہے, ہر فری لانسر سوال پوچھتا ہے, اس میں کمال بات کیا ہوگی جناب؟ رائٹ کویسچنس. آر یو آسکنگ دیم دا رائٹ کویسچنس؟ وہ سوال جو آیا آپ کے کلائنٹ میں, آپ کے کلائنٹ کے دماغ میں آپ کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں, یا وہ سوال جو اس اسکوپ آف ورک کو مزید ڈیفائن کریں اور آپ کو ایسی اپرچونٹیز پلیس کریں کہ جس سے آپ اپنے ریونیوز کو اور اس کلائنٹ سائز کو, اس آرڈر سائز کو ٹھیک سے ایکسپلور کر سکیں. بہت سارے کلائنٹس آپ 20, 15, 50, 35, $40 کے, $100, ایون $500 کے کلوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے. مگر وہ صحیح سوال, کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ اگر اپنے کلائنٹ سے شروع میں پوچھیں, درمیان میں پوچھیں, وہ آپ کے اسکوپ آف ورک کو بہت ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یہ جاننے میں مدد کر سکتے ہیں کہ اس کلائنٹ کو آپ مزید کیا سیل کر سکتے ہیں, اس کو مزید کیا ضروریات ہیں, اس پروجیکٹ میں آپ کون سی ویلیو اور ایڈ کر سکتے ہیں. سو کلائنٹ کمیونیکیشن ٹپ نمبر 1, آسک دا رائٹ کویسچنس. اگلے ٹپ پہ جانے سے پہلے میں چند سوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا. یہ میرے پاس ایک, میں لسٹ بناتا جا رہا ہوں. یہ کچھ لوگوں کے لیے بہت سادہ خوشبو سوال ہوں گے, کچھ لوگوں کے لیے ہوں گے ہے تو بڑا سادہ سمپل سا سوال, مگر اس کے جواب میں اس کا اثر کیا ہوگا, وہ کمیونیکیشن کا کون سا دروازہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ کھولے گا, اس پہ غور کیجیے گا. تو چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ. آر یو آسکنگ فالو اپ کویسچنس؟ کویسچن نمبر, یہ 5 سوال ہیں, یہ اپنے پاس نوٹ کریں. ٹھیک ہے, پہلے سوال ایک ایک کر کے نوٹ کیجیے گا, ابھی میرے ساتھ بھی رہیے گا سیشن میں. اوکے, پہلا سوال, از دیٹ آل یو نیڈ؟ اب یہ اس میں مجھے یس اور نو جواب دیجیے گا. کیا پہلا سوال نمبر 1, از دیٹ آل یو نیڈ, کیا یہ سوال آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھتے ہیں؟ کامنٹس میں بتائیے, جلدی جلدی ٹائپ کرتے. آر یو آسکنگ دس کویسچن ٹو یور کلائنٹ, از دیٹ آل یو نیڈ؟ کیا آپ کو یہی چاہیے؟ جب آپ کی یہ کب, اچھا ہر سوال کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے نا, ہر چیز کی ایک جگہ ہے. یہ سوال آپ کس موقع پہ پوچھیں گے؟ یہ سوال آپ پوچھیں گے جب آپ نے اسکوپ آف ورک ڈسکس کر لیا اپنے کلائنٹ سے. اسکوپ آف ورک کیا ہوتا ہے جی؟ کیا کیا آپ کے کلائنٹ کو چاہیے ڈیلیوریبلس کی صورت میں. جی آپ کو جے پیکس چاہیے, آپ کو AVI چاہیے, آپ کو MP4 فائلس کون سی چاہیے, فارمیٹ کون سا چاہیے, یہ آپ نے اسکوپ آف ورک ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ایک بڑا سمپل سا سوال آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھیں اور مجھے بتائیں اپنے کامنٹس میں, کیا آپ اپنے کلائنٹ سے یہ سوال پوچھتے ہیں جب یہ ساری بات ہو گئی, کلوز ہو گیا, از دیٹ آل یو نیڈ؟ آپ اور اب آپ سوچیں کہ یہ سوال جب آپ پوچھیں گے تو آپ کا کلائنٹ کس طرح کے جواب دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے ہر کلائنٹ وہ بولے یس تھینک یو ویری مچ, گڈ ٹو گو, امیزنگ سروس, آئی ول کم بیک ٹو یو اف آئی نیڈ اینی تھنگ ایلس. یا ہو سکتا ہے او یا آئی ایم لوکنگ ٹو گیٹ سم اینیمیٹڈ ویڈیوز ڈن. یہ سوال اپنے پاس نوٹ کر لیں. اگر اپنے ریونیوز بڑھانے, اپنے کلائنٹس کو ریٹینر پہ لانا ہے, اپنے اسکوپ آف ورک کو مزید بڑھانا ہے, سمپل سا سوال ہے, از دیٹ آل یو نیڈ؟ نہ آپ ان سے کام مانگ رہے ہیں, نہ آپ ان کی درخواست کر رہے ہیں پلیز گیو می مور ورک سر اف اینی تھنگ ایلس یو نیڈ ان دا فیوچر. فیوچر کیوں بھائی, ابھی اس سے پوچھ لیں, اس کا پروجیکٹ چل رہا ہے. 9 out of 10 ٹائمس اگر وہ آپ کے پاس برانڈنگ کے لیے آیا تو اسے مارکیٹنگ چاہیے, اگر وہ مارکیٹنگ کے لیے آیا تو اسے ویب سائٹ چاہیے, اس کی ویب سائٹ چل رہی ہے تو اسے سوشل میڈیا پہ بیچ سکتے ہیں آپ, اس کی سوشل میڈیا چل رہا ہے تو اسے SEO سیل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ اسکلز نہیں ہیں, آپ ان کو آؤٹ سورس کر دیں بھائی. آپ اپنے ہشام سرور لرن فری لانسنگ وتھ ہشام سرور کے گروپ میں آئیں, میڈی مرتضیٰ کے پیج پہ آئیں, فائبر پاکستان کے پیج پہ جائیں, جہاں بھی جائیں, بولیں جی یہ جاب آئی ہے میرے پاس, اتنے کا کلائنٹ ہے, 20-30% میں رکھوں گا, who's up for it? Is that all you need? A simple question, isn't it? Number 2, what is your budget for this? اچھا ان کوشچنس کا کوئی آرڈر نہیں ہے کہ یہ پہلے پوچھنا ہے یہ بعد میں پوچھنا ہے, تو ان کو الگ الگ دیکھیے گا. میں نے ایک سلائڈ پہ اس کو سمیٹا ہے تاکہ انفارمیشن آ سکے, اور کچھ جو بہت ماشاء اللہ اسمارٹ لوگ ہوں گے وہ اس وقت اس کا اسکرین شاٹ لے چکے ہوں گے. وہ بھی اگر آپ اسکرین شاٹ لینے والوں میں سے ہیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے چکے ہیں, ابھی مت لیجیے گا میرے کہنے کے بعد, تو بھی ذرا کامنٹ میں بتائیں تو میں دیکھوں کہ کس کے دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ چل رہا ہے اور کون کس طرح نوٹس لے رہا ہے.
who's taking notes on paper and who's taking notes on screen. Number 2, what is your budget for this? What is your budget for this एक बड़ा सादा सवाल है, मगर इस सादे सवाल में आपको जो है वो क्लाइंट की साइजिंग, इसको हम कहते हैं क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स की जबान में अगर देखा जाए तो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है कि ये क्लाइंट मेरे मतलब का है या नहीं है, ये क्लाइंट का साइज क्या है, इस क्लाइंट के पास मजीद कितना काम आ सकता है. गुड असदुल्ला, व्हाट इज योर बजट फॉर दिस? इससे आपको जो है वो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्लाइंट साइज़ क्या है. कभी कभी ये होता है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट का या बहुत बड़े गिग की आप या तो बिड करते हैं या कोई आपका गिग देख के खुद ही आपके पास मैसेज करता है और वो आपको जो है वो बड़ा अच्छा सा ब्रीफ डॉक्यूमेंट देता है, ब्रीफ मैसेज देता है कि जी मुझे ये चाहिए, बड़ा खुलासे के साथ कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, आई एम लुकिंग एट दिस इज रेफरेंस वीडियो फला टीम का, डिटेल्ड. उससे तासुर ही पैदा होता है अक्सर कि ये क्लाइंट तो मजेदार है, ये बड़ा बड़ा ए दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बी इट्स अ गुड साइज ऑफ एन ऑर्डर. मगर जब आप उनसे बात करते हैं तो फिर अंदाजा होता है, वो फिर आगे से कहते हैं जी $25 ले लें. तो आप कहते हैं यार ये तो 6 चीजें मांग रहा है मुझसे, $25 तो हम कुछ और समझ रहे थे. तो ये बड़ा शुरू में आप जो जब पूछ लें ये वाला सवाल, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में से पहले 5 सवाल जो आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं, ये वो 5 सवाल नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ये मैंने तो नटशेल वाले वो सवाल जिनसे आपके फ्रीलांस हासिल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है, जो आप ये सुने और जाके इम्प्लीमेंट करें, वो निकालें. तो इनका ऑर्डर भी नहीं है और ये वो 5 सवाल नहीं, मगर शुरू के 5 सवालों में आपका ये सवाल होना चाहिए, व्हाट इज योर बजट फॉर दिस ओवरऑल. उसमें फिर आप मजीद फॉलो अप, अगेन फॉलो अप क्वेश्चन क्या होगा इसका, ये वो सवाल है जिनके बाद दोबारा जिसके जवाब में आप एक और सवाल पूछेंगे क्लाइंट से. ओके, ये सारे वो सवाल है. व्हाट इज योर बजट फॉर दिस में, ओके इज दिस फॉर द सर्विसेज और इज दिस फॉर द एड बजट. मजीद आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, इज इट जस्ट फॉर मार्केटिंग, डू यू हैव एनीथिंग एल्स, फिर आप इज दैट ऑल यू नीड, नंबर 1 पे चली जाए. नंबर 3, ये जो $25 वाला सीन हुआ ना कि क्लाइंट बहुत अच्छा लगा शुरू में, जब तक बजट की बात नहीं हुई थी, उसने जो साइज बताया अपना वो बहुत जबरदस्त बताया, बट आपको समझ में नहीं आया जब उसने पैसे की बात की कि यार ये पैसे आपको कम लग रहे हैं उस स्कोप ऑफ वर्क. तो उससे भी पहले या इस सवाल के बाद आप उनसे पूछें इज इट नेगोशिएबल. ये वो सवाल है कि इसमें पोलाइटनेस भी है, इसमें प्रोफेशनलिज्म भी है, इसमें कॉन्फिडेंस भी है. 3 लफ्ज हैं, इज इट नेगोशिएबल, क्या इस पे नेगोशिएशन कर सकते हैं हम, क्या इस बजट में थोड़ा सा स्पेस है कि हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें, इज इट नेगोशिएबल. अगर वो यस, और ये बड़ा यस और नो की तरफ भी जाता है ना, ये वो सवाल है जिनमें आपने लंबी नहीं करनी कि आप 2 दिन तक क्लाइंट से बात करते रहें, उसके बाद पता पड़े कि आपके मतलब के पैसे नहीं देने, तो बड़ा मज़ा ख़राब हो जाता है. नेगोशिएबल है तो फिर वो आपसे पूछेगा खुद, हाउ मच विल यू डू इट फॉर, या यू कोट मी अ प्राइस. मेरी पर्सनली पता नहीं, ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस भी, मेरी पर्सनल कोशिश ये होती है कि क्लाइंट से बजट पूछूं और वो फिर मुझे समझ में ना आए तो मैं उसे ना करूं, उसके बाद नेगोशिएशन शुरू होती है. ठीक है, क्लाइंट आ गया, आपने ना कर ली, पहले तो ना करने का थोड़ा दम रखें, हर क्लाइंट को यस नहीं करना, अपने की क्लाइंट को डिफाइन करें कि किस तरह के क्लाइंट्स को आपने सर्विस करनी है. जैसा कि मैं प्रोस्पेक्टिंग में पहले जिक्र कर चुका हूँ, इस प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं कि टॉप ऑफ द फनल आप किस तरह के क्लाइंट्स एंटर कर रहे हैं वो आप अपने जायचे में बना लें. चौथा सवाल, व्हाट टाइम सूट्स यू बेस्ट फॉर अ मीटिंग. ये मैंने सवाल यहाँ पे इसलिए रखा है कि इसमें एक तो प्रोफेशनलिज्म शामिल होगा, दूसरा ये सवाल पहले मुझे बताएं कितने लोग अपने क्लाइंट से पूछते हैं, मीटिंग कितने लोग अपने क्लाइंट से करते हैं, जरा कमेंट्स में तो बताएं. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग वाया रिटन कम्युनिकेशन मूव देयर क्लाइंट टुवर्ड्स अ मीटिंग. अब वो मीटिंग जूम पे करें आप, वो मीटिंग आप स्काइप पे करें, वो मीटिंग आप फोन पे करें, वो मीटिंग आप कैसे भी कर रहे हो, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट. आप अपने क्लाइंट को मीटिंग के प्रोसेस में लेके आते हैं, कितने लोग, से मी और नॉट. बहुत सारे फ्रीलांसर्स ना
جو یہ ویڈیو دیکھیں گے اور جو یہ اس وقت لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں, ایک سیکشن ہے فری لانسرز کا جو اوائڈ کرتے ہیں کلائنٹ سے بات کرنا, خاص طور پہ فیس ٹو فیس, آن کیمرا, اسکائپ پہ اور فون پہ, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی پکڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, بہت سارے لوگوں کے ایکسنٹ کے مسئلے, بہت سارے لوگوں کے کانفیڈنس کے مسئلے آ جاتے ہیں. یہاں پہ میں سن بھی پاؤں گا ٹھیک سے یا نہیں سن پاؤں گا, اس کو اپنی سمجھا بھی پاؤں گا یا نہیں سمجھا پاؤں گا, بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی فرحان, فرحان کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے تو میں ہاتھ کے ہاتھ لے رہا ہوں کہ از اٹ لیگل ٹو آسک دس کوسچن آن فائیور. فائیور کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو میں نے تو بھائی فون نمبرز بھی ایکسچینج کیے ہوئے ہیں, میں نے ای میل ایڈریسز بھی ایکسچینج کیے ہوئے ہیں, میں نے زوم میٹنگز بھی کی ہوئی ہیں, میں نے اسکائپ بھی ایکسچینج کیا ہوا ہے. آپ اپنے گگ کی نوعیت میں یہ رکھیں, اپنے گگ ڈسکرپشنز میں یہ رکھیں کہ دس از اے کنسلٹنگ بیسڈ گگ. جب آپ ان کو آفر کریٹ کر رہے ہو نا تب بھی یہ مینشن کریں فائیور کنسلٹنگ بیسڈ گگز یا ایسے گگز جن میں میٹنگ ضروری ہے. اس میں آپ بتائیں کہ جی آپ کے اسکوپ آف ورک میں یہ میٹنگ ضروری ہے, تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس کو. اور اگر فلیگ ہوتا بھی ہے تو کسٹمر سروس سے آپ بات کریں نا بھائی, آپ بولیں کہ بھائی میں سارا پیسہ فائیور کے تھرو ہی رول کر رہا ہوں, میرا آرڈر بھی فائیور کے تھرو آ رہا ہے. اٹ از ایبسلیوٹلی لیگل بٹ یہ گرے ایریا ہے, اس کو ٹیکنیکلی کیجیے گا بٹ موو ٹورڈز اے میٹنگ. اوکے, اسی لیے فون اور اسکائپ اور وہ جو کی ورڈز ٹیگ کر لیتا ہے نا, یہ بھی تو ایک ٹیکٹک ہے نا کہ فائیور میں فلیگ ہو جاتے ہیں کچھ ورڈز آٹومیٹکلی. آپ کچھ ورڈز لکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو کہتا ہے یہ شرارت نہیں کیجیے گا. فائیور چاہتا ہے کہ آپ تمام جو کمیونیکیشن ہے وہ فائیور کے پلیٹ فارم پہ ہی کریں. بٹ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی فار اس, ڈپینڈز آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, fortunately for us we have the opportunity because Upwork you can call on Upwork, انٹرویو ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں Upwork. فائیور پہ فون کال کی سویدھا ہے ہی نہیں. اوکے, تو فائیور پہ کیا کریں آپ بھائی, آپ ان کو جو ہے وہ اپنے گگ ڈسکرپشن میں رکھیں کہ یہ کنسلٹنگ بیسڈ گگ ہے, دس ول ریکوائر دس مائٹ پرہیپس, اس طرح کے لفظ وہ کریں تاکہ فلیگ بھی ہو تو آپ نے بولا کہ فائیور کو میں نے بتایا ہوا. میرے ساتھ ابھی تک کوئی ایشو نہیں ہوا ہے. آئی ہیو ہیڈ سیورل آلموسٹ آل مائی, میرا بزنس ماڈل ہی فائیور کے کلائنٹ کو میٹنگ پہ لے کے آنے کا, کیونکہ کلائنٹ سائز اور کلائنٹ آرڈر جو فائیور پہ ہوتا ہے وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. اگر آپ میرا فائیور اکاؤنٹ ابھی بھی دیکھیں, میں لاگ ان کر کے آپ کو دکھاؤں, آپ بولیں گے میڈی بھائی یہ کوئی these are okay numbers, مطلب these are in the thousands but you're not like 10,000 $12,000 پر منتھ کے آپ رول کر رہے ہوں. نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو the whole model is to increase the scope of work, increase the client size. Fiverr is just a meeting platform. Use it as a meeting platform and then explore differently. Okay, تھوڑا سا میں سوالوں کی طرف آپ کے چلتا رہوں, پھر میں کویشچن 5 کی طرف آتا ہوں. مجھے تو آرڈر ہی نہیں, ہاں یہ کچھ مسائل وہ ہیں جو بالکل بگنر لیول کے مسائل ہیں جن میں یہ ہو جاتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی آرڈر ہی نہیں دیتا. Ask me, tell me about your budget. یہ دوسرے قسم کے ایشوز ہیں, ان کے آنسرز اس سیشن میں ہم پرٹیکولرلی نہیں دیں گے, مے بی ان اے ڈفرنٹ سیشن. بٹ آپ جی شکریہ, تھینک یو جوائن کرنے کا. آئی ایم ناٹ افریڈ ٹو گیٹ دا کلائنٹ آن کال بٹ فرسٹ آئی نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ ون کلائنٹ. برائر, مگر آپ کا تھوڑی دیر پہلے جو نا بڑا ایک مزے کا میسج آیا تھا مجھے کہ آپ جو ہے, hang on let me just take it out. I can't see it right now. Okay, Farhan, yes, Farhan پوچھ رہا ہے if we send this question in doc or zip files would Fiverr detect it? No, you can send, this is actually one way to do it. A lot of people do it. What you do is basically you send them a document or a PDF with your details on it, with appointment settings or Google meetings or your number or email, whatever you want to give. میں نے تو خیر Fiverr messaging platform پہ بھی یہ information exchange کی ہے, تو یہاں تک بھی میں تو گرے ایریا میں رہا ہوں اینڈ آئی ہیو ہیڈ دا گٹس کہ اگر ہوا تو پھر آئی مینیج اٹ سم ہاؤ. سو فار ایک دفعہ شاید ایشو ہوا تھا as far as I remember, maybe last year, but I haven't had any issues. میرے 2-3 آپ اپنے گگز میں ایک گگ تو کنسلٹنگ کا بنا ہی لینا, تو آپ کو الاؤ ہو جائے گا کہ بھائی یہ دیکھیں میں اس گگ کی بات کر رہا تھا, کوئی ایک گگ, باقی سارے چھوڑ دیں. ایک گگ جو ہے وہ یا کنسلٹنگ یا کوئی اس طرح کا لیسن بیسڈ گگ, I will give you lessons on Skype, whatever. تو وہ آپ کی جسٹیفیکیشن بن گئی نا, آپ کا ونڈو بن گیا وہ اسکائپ کمیونیکیشن کرنے کا.
So yes, Fiverr, if they detect it, they don't do anything. You can send them documents, you can send them zip files. I do it all the time. As far as I'm concerned, it hasn't hurt my business yet. हाँ मोहम्मद हनीफ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, इतना सादा सवाल. When we have all the information through text, why do we need to arrange a meeting? ये मुझे comments में अगर किसी ने इस बात का जवाब दे दिया तो मैं उसको जो है ना वो मिस्टर हैप्पी का कप भिजवा दूंगा. ओके, हमें मीटिंग की जरूरत क्या है जब सारी बात तो टेक्स्ट पे हो रही है? मुझे ये बताएं हनीफ भाई, आपको मीटिंग की जरूरत क्यों नहीं है? क्या आप नहीं ये समझते कि क्लाइंट जब आपसे फेस टू फेस बात करेगा या फोन पे बात करेगा या स्काइप पे बात करेगा तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आप में, आपके काम में, आपके प्रोफेशनलिज्म में और बढ़ जाएगा. वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपकी अंग्रेजी, आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मीटिंग टाइम सेट होता है, बहुत सारी आपकी पंक्चुअलिटी नजर आ रही है, बहुत सारी चीजों से आपके वाकिफ होगा. क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए अपने क्लाइंट को अप सेल करने की? तो मेरा सवाल मोहम्मद हनीफ आपसे दोबारा है कि व्हाई डोंट यू वांट अ मीटिंग विद द क्लाइंट? अच्छा, इशू विद द वीडियो, मुझे जरा बताइएगा दोबारा. वसीम भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन. प्लीज मुझे बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है. Mohammed Shazim, absolutely. People love people. Okay, so you have to have a human contact, human communication with them. Okay, उसको पता पड़े कि अदर लाइन पे कोई रोबोट नहीं है जो मेरी बात समझता है, जो इंसान है, जो सोता है, खाता है, पीता है, जिसकी गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं. तो ये एक ह्यूमन फैक्टर जो है ना, वो कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन पे नहीं आएगा. मोहम्मद अनीस साहब, आपके सवाल के जवाब को यहाँ पे आ गया. And yes, Dawood and Usman, both you're absolutely right. Let's get back to the presentation. नंबर 5, कितने लोग पूछते हैं ये? Can you see question number 5? What is your name? Please, question mark. फाइवर पे जब लैपटॉप पे कम्युनिकेट करें ना, तो होता ये है कि अक्सर जो है सिर्फ उनका इनिशियल आ रहा होता है और बायर रिक्वेस्ट आ रही होती है, राइट? बायर रिक्वेस्ट की बात हो रही है. बट इसका एक आसान हल है कि आप फोन पे जो है वो फाइवर इंस्टॉल करें. जब वही बायर रिक्वेस्ट आप अपने फोन पे देखेंगे तो आपको उसका यूजर नेम नजर आ रहा होगा. 9 out of 10 times. This is one of the amazing tips for communication. यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा स्टॉप लिया है, बाकी टिप्स हम बड़ा स्पीड में निकालेंगे. ठीक है, मुझे टाइम का भरपूर अंदाजा है और अभी तक जो लोग हमारे साथ हैं और जुड़ चुके हैं वो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी 5 tips for amazing client communication. क्वेश्चन नंबर 5, आर यू आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस में व्हाट इज योर नेम? क्या आप अपने क्लाइंट का नाम पूछते हैं? अगर आपको नहीं पता हो, ऑफ कोर्स पता हो और दोबारा पूछें तो ये गलत बात है. कि अक्सर ये होता है मैं लैपटॉप से साइन इन करता हूँ और मैं फोन पे नहीं होता हूँ और मुझे बायर रिक्वेस्ट को समझ में आती है, बिकॉज आई लाइक वर्किंग ऑन माई लैपटॉप मोर देन आई डू ऑन माई फोन एंड माई टैबलेट्स. सो व्हाट आई एंड अप डूइंग इज आई ओनली सी द क्लाइंट्स इनिशियल. तो मैं हाय हेलो से बात करके शुरू कर देता हूँ, बायर रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, एक्सक्यूज मी. उसके बाद मैं क्लाइंट से पूछ लेता हूँ, कैन आई हैव योर नेम प्लीज, व्हाट इज योर नेम? जब आपको क्लाइंट, ये सवाल कितना सिंपल सवाल है, कितने लोग ये क्लाइंट से पूछते हैं जब आपको क्लाइंट का नाम ना पता हो, व्हाट इज योर नेम? और कितना सिंपल सवाल है ये. तो मेरे ख्याल में क्लास पहली, दूसरी, तीसरी में पूछा था. मैं जानता हूँ फ्रीलांसर्स को जो नहीं पूछते, पूरी कम्युनिकेशन 2-3 दिन तक चल रही होती है. वहां पे या तो कंपनी का नाम आ रहा होता है या ब्रांड का नाम आ रहा होता है, आप क्लाइंट का नाम पूछना पसंद ही नहीं करते, आप डियर बायर करके चल रहे होते हैं और 3 दिन का कम्युनिकेशन हो गया. ना उसको आपका नाम ठीक से पता है क्योंकि वैसे ही वो गोरा है और आप पाकिस्तानी है ना आप उसका नाम जानते हैं. ये ह्यूमन बॉन्ड, ये ह्यूमन कनेक्शन की जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ट्रस्ट की, जो आपने कमेंट्स किए, व्हाट इज योर नेम कॉमा प्लीज क्वेश्चन मार्क. कितने लोग पूछते हैं ये जल्दी बताएं मुझे, तो फिर मैं आगे बढ़ूं. तब तक मैं आपके थोड़े से सवालों को देख लूं. हो गया. बुरैद भाई, हाउ टू अवॉइड और स्मेल स्कैमर्स को छोड़ें, आप क्लाइंट्स को पकड़ें. अगर क्योंकि आपने अभी तक एक भी क्लाइंट नहीं किया ना, तो आप अपनी फोकस जो है वो क्लाइंट्स को छोड़ें. ये वो सवाल है, स्कैमर्स हर जगह हैं, आते रहेंगे, छोड़ दें, आगे बढ़ें. स्कोप ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट बहुत अच्छा है. आप यही स्किल सीख के फिर अपने साथ 2 और वर्चुअल असिस्टेंट्स रख सकते हैं. सैयद ताहा और एक वर्चुअल असिस्टेंट्स की कंपनी खोल सकते हैं. तो स्कोप ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स बढ़ता जा रहा है मेरी नजर में. Mohammed Hanif कहते most of the Pakistanis have good written English, but when we speak, we have an accent problem. Yeah.
You do a major one. But जब तक बोलेंगे नहीं तो एक्सेंट कैसे बेहतर होगा? अमेजिंग टिप्स में ये भी रख लेना, अमेजिंग टिप्स फॉर क्लाइंट कम्युनिकेशन में वर्बल पे जब आप सोचें, ये इस सवाल के जवाब में मैं आपको अभी यहीं स्टे करके बता रहा हूँ कि पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स, भाई हिशाम भाई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे भाई हैं, हमारे महबूब हैं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं भी चाहता हूँ आप मेरी वीडियोस भी देखें, ये जो उर्दू में चल रही है इस वक्त, मगर प्लीज उर्दू की वीडियो देखने से अगर आप सोच रहे हैं कि अंग्रेजी आपकी इंप्रूव हो जाएगी तो फिर गलत सोच रहे हैं भाई. तो लिहाजा while you subscribe to me and Hisham, please also subscribe to Angrezi mediums. Please also go for podcasts जिसमें न्यूट्रल एक्सेंट हो, अमेरिकन एक्सेंट हो, इंग्लिश एक्सेंट हो. हम ये पिछले इस सेशन में भी बात कर चुके हैं, और चूंकि आज का सेशन तो स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन पे है और आप वाकई मीटिंग्स में इसी वजह से डरते हैं ज्यादातर, ये एक्सेंट कॉन्फिडेंस को मार देता है. तो न्यूट्रलाइज रखें. पहली बात, फेक इट टिल यू मेक इट की तरफ ना जाएं. इफ यू डोंट हैव अ ब्रिटिश एक्सेंट, डोंट फेक इट. इफ यू डोंट हैव एन अमेरिकन एक्सेंट, डोंट फेक इट. डोंट बी ऑस्ट्रेलियन. जहां जहां के खित्ते का अंग्रेजी होगी, आप देखें, पहली बात आपकी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप एक न्यूट्रल एक्सेंट के साथ या एक थोड़े से स्ट्रॉन्ग एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलते हैं. इस बात को अपनी क्लाइंट कम्युनिकेशन और अपनी क्लाइंट मीटिंग्स के आड़े में ना आने दें. यकीन जानिए, जितना आप ज्यादा बोलेंगे, जितनी आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा होगी क्लाइंट से वर्बल, वो उतना ही आप इम्प्रूव करेंगे. और हिशाम भाई की फ्रेंड है, मैं उनको एक दो सेशंस देख चुका हूँ, माहा किताबी के नाम से. शी इज रनिंग अ चैनल, इंग्लिश शो कैनेडा, आई बिलीव, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट. माहा किताबी, जाएं, वो फ्री लाइव सेशंस करा रही हैं इसी तरह के, वहां पे जाएं, आप अपनी अंग्रेजी की वर्बल कम्युनिकेशन और ऑन कैमरा आने की प्रैक्टिस करें. जिस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे उसी में आप बेहतर होंगे, जिस चीज की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसमें आप कम से कमतर होते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि स्टेटस रहेगा. यानी आप अगर आज 50 पुशअप्स लगा सकते हैं और आज आप छोड़ दें और 3 महीने बाद सोचें कि आप फिर जब लगाएंगे तो 50 पुशअप्स लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. स्किल डिक्रीज भी होती है, स्किल इंक्रीज भी होती है. तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें, व्हाटएवर यू प्रैक्टिस विल गेट बेटर. ऑलराइट, सो वर्बल कम्युनिकेशन, लिसन टू पॉडकास्ट्स, लिसन टू अंग्रेज डांस, ओके, इंक्रीज योर कम्युनिकेशन. और ये पॉडकास्ट से क्या होगा कि आम रिवाजी जो एवरी डे कॉन्वर्जेशन है ना, देखें, रिटन कॉन्वर्जेशन, बिजनेस कॉन्वर्जेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में फर्क होता है. तो एंड टोन की हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे. तो मैं जरा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा चलता हूँ, क्योंकि अब वही बातों में टॉपिक्स आ गए हैं जो हमारी अगली स्लाइड्स में. तो किसी ने मुझे बताया नहीं बाय द वे कमेंट्स में कि आप अपने क्लाइंट का नाम पूछना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं. क्लाइंट से पूछते हैं नाम आपका क्या है, और फिर क्या उस फर्स्ट नेम को यूज भी करते हैं. हाय बेटी, हाय जॉर्ज, हाय जॉन. वंस यू नो द नेम, हाउ ऑफ्टन डू यू नो यूज द नेम. ऑलराइट, अब हमारी जो स्लाइड्स हैं, चूंकि हम 28 मिनट तक पहुंच चुके हैं, हमारा स्लॉट जो है, जो प्लान है, वो अबाउट 45 मिनट्स का है. मेरी कोशिश होगी कि आज के सेशन को हम एटलीस्ट 35 मिनट्स पे क्लोज करें, ताकि फिर मैं आपके कमेंट्स के सवालों पे आऊंगा. अब मैं आपके कमेंट्स की तरफ नहीं आऊंगा, मैं स्लाइड्स के साथ साथ थोड़ा सा तेज चलना चाहूंगा. कम्युनिकेशन टिप नंबर 2 फॉर योर क्लाइंट कम्युनिकेशन. ठीक है, ये क्लाइंट कम्युनिकेशन की बात हो रही है स्पेसिफिक. आर यू अवेयर ऑफ योर टोनैलिटी? टोनैलिटी क्या होती है आप जानते हैं? टोन किसे कहते हैं? अगर मैं आप लोगों से एक ही टोन में, एक ही साथ इसी तरह बात करता चलूं, जिसमें आवाज़ में बेस भी हो, वॉल्यूम कम हो, ना उतार हो, ना चढ़ाव हो, एक ही टोन चल रही है, तो ये एक टोन. जब आप गुस्से में बात करते हैं, जब आपकी आवाज़ चीखते हैं, तो वो टोन चेंज हो गई आपकी श्रिल साउंड हो गई. जब आप शार्प साउंड होते हैं, नेजल साउंड होते हैं. टोनैलिटी, रिटन कम्युनिकेशन में टोनैलिटी का एक मतलब है, वर्बल कम्युनिकेशन में टोनैलिटी के दूसरा मतलब है. तो मुझे बताएं, आर यू अवेयर ऑफ योर टोनैलिटी, ए व्हेन यू आर राइटिंग टू योर क्लाइंट एंड बी व्हेन यू आर स्पीकिंग टू योर क्लाइंट? आर यू, क्या आप टोनैलिटी को जानते हैं? टोनैलिटी को फर्दर डिस्कस करने के लिए अगर स्लाइड आपके स्क्रीन पे आई होप के क्लियर नजर आ रही है. रिटन कम्युनिकेशन में टोनैलिटी कैसे कम्युनिकेट होगी कि आप बात क्या कर रहे हैं, कहाँ आप ठहर रहे हैं, कहाँ आप गुस्से में हैं, कहाँ आप संजीदा हैं, कहाँ आप मजाक कर रहे हैं. उसमें एक्सप्रेशन, रिटन कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन कैसे आता है जी? पंक्चुएशन से आता है. पंक्चुएशन
تھوڑی سی سیکھ لیں, تھوڑی سی امپروو کر لیں, اور پلیز یہ بڑا بڑا اسکرین پہ لکھا ہوا ہے نیچے, انسٹال گرامرلی. اوکے, پنکچویشن کیا ہوتی ہے؟ فل اسٹاپس, کاماز, ایکسکلیمیشن مارکس. آپ ایکسائٹمنٹ کو ایکسکلیمیشن مارک سے وہ کرتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا اسٹیل ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ ایک سے زیادہ ایکسکلیمیشن مارک اپنی ریٹن کمیونیکیشن میں استعمال کرتے ہیں, جیسے آتا ہے ہیلو ایکسکلیمیشن 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 ایکسکلیمیشن, ڈیئر بائر, اگر آپ یہ کرتے ہیں پلیز نہ کریں, بند کر دیجیے ایسا. ایک ایکسکلیمیشن از انف ٹو کمیونیکیٹ ایکسائٹمنٹ, ٹو کمیونیکیٹ ہائی ہیلو. اوکے, ون ایکسکلیمیشن مارک, ڈو ناٹ اوور یوز اٹ پلیز, اگر آپ کرتے ہیں تو. کاماز, جہاں آپ نے ٹھہرنا ہے, بہت سارے پروپوزلز میں نے دیکھے ہیں اپنے فری لانسر بھائیوں اور بہنوں کے, بہت سارے, کہ اور کاما نہ ہونے کی وجہ سے نا جو کانورزیشن چل رہی ہوتی ہے نا, وہ ایک تو جملے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے سینٹینسز, ریٹن سینٹینسز چھوٹے نہیں ہیں, بات لمبی ہے, پیراگراف بیسڈ ہے, تو کاماز, فل اسٹاپس, ایکسکلیمیشنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کا خیال رکھیں. ٹون پہ ریٹن کمیونیکیشن میں صرف یہ ٹون آپ ذہن میں رکھیں, آپ کی کی ورڈ کیا ہے, اسمارٹ کیجول. ایک ریٹن کمیونیکیشن میں ٹون ہوتی ہے فارمل بزنس ٹون, پروفیشنل ٹون جس کو کہا جائے. ایک ہوتی ہے جو ہم ٹیکسٹ پہ, میسیجز پہ اپنے دوستوں یاروں سے بات کرتے ہیں. اب مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ ٹیکسٹ میسیجز پہ اپنے دوستوں یاروں سے بات کرتے ہیں, خواہ آپ کسی بھی زبان کا استعمال کرتے ہوں, اس لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے آپ کبھی بھی پروپوزل نہیں لکھیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو ٹونالٹی ہے, اس کے بیچ کا ایک اسپیس ہے جس کو ہم کہیں گے اسمارٹ کیجول ٹون. تو یہ پروفیشنل بھی ہے, بٹ آئی وانٹ یو ٹو بی سلائٹلی کیجول وتھ یور کلائنٹ. اس سے آپ کے کلائنٹ کمیونیکیشن میں اور کلائنٹ کے ذہن میں آپ کا جو ویلیو ہے وہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہونے لگتا ہے. اس سے کانفیڈنس اسٹیبلش ہوتا ہے. آپ جتنے ایکسکلیمیشن مارک زیادہ ڈال رہے ہیں, اتنے آپ ڈیسپریشن زیادہ ایڈ کر رہے ہیں. اوکے, اگر آپ مارکیٹ میں جا رہے ہوں اور سپر مارکیٹ پہ کوئی شخص آپ کو کوئی چیز بیچنے کے لیے آپ کے منہ میں گھسا چلا رہا ہو, جی السلام علیکم, جی سر یہ ٹرائی کر لیں, جی سر یہ بہت اچھا ہے, یہ ابھی آیا ہے, یہ سیمپل سر آپ ٹرائی کریں گے, یہ ہو جائے گا, وہ چاہے کتنا بھی اچھا پروڈکٹ ہو, آپ کو چونکہ وہ شخص ہی پسند نہیں آ رہا ہوگا, وہ گھسے جا رہا ہوگا, تو آپ دفعہ دور کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اوائڈ کریں گے, اگنور کریں گے, آپ کے ڈیفینس میکینزمز اٹھ جائیں گے. یہی کام جو ہے نا آپ ڈیئر بائر کر کے, گریٹ بائر, میں نے چونکہ میں کلائنٹ سائڈ پہ بھی ہوں, میں فری لانسرز کو ہائر بھی کرتا ہوں. I sometimes post requests on Fiverr to get people, right? تو جس طرح کی لینگویج, جس طرح کی پنکچویشن پروپوزلز میں استعمال کی جا رہی ہے, ڈسپائٹ سو مچ انفارمیشن آؤٹ دیر ٹو لرن, پلیز جو چینل ہے اس کا ہی بھرم رکھ لیں, تھوڑا سیکھنا سیکھیں. آپ جس بھی اسکل میں کم ہیں اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. ایوری اسکل از لرنیبل, یو کین لرن اینی اسکل, وہ امپروو ہو جائے گی, آپ سیکھ لیں. تو تھوڑا سا گرامر میں اور تھوڑا سا اپنے جملوں میں اور اس ایکسائٹمنٹ کو کمیونیکیٹ کرنے میں پنکچویشن مارکس اور باقی ساری چیزوں کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں. تیسرا اگر آپ کو پوائنٹ یہاں نظر آ رہا ہے, ہیو اے اسمارٹ کیجول ٹون ٹو کمیونیکیٹ کانفیڈنس. یہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے, میرا تھوڑا اسپیلنگ ایرر ہے. اس کے نیچے دیکھیں, ڈونٹ اوور یوز سر میڈم. یہ اگر آپ کر رہے ہیں اپنے پروپوزلز میں, یہ بھی نہ کریں. ڈونٹ اوور یوز اٹ. ایک آدھا دفعہ چل جاتا ہے, وتھ رسپیکٹ چل جاتا ہے, مگر میں نے دیکھا ہے یہ اوور یوز ہو رہا ہے, خاص طور پہ ہمارے دیسی پروپوزلز میں بہت زیادہ سر, ڈیئر, میڈم, وہ قدموں میں, بالکل اس طرح. تھوڑا سا یو آر آفرنگ اے سروس, ہیو کانفیڈنس ان یور سروس, ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف دیٹ یو آر ڈیلیورنگ ویلیو ٹو دا کلائنٹ. یہ جانتے ہوئے آپ کمیونیکیٹ کریں ان سے. آپ بے شک عاجز رہیں, آئی ایڈوکیٹ ہیوملٹی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, عاجزی میں کوئی مسئلہ نہیں, مگر یہ جو بہت زیادہ سر اور میڈم ہو جاتا ہے, اس سے بھی تھوڑا اوائڈ کریں. انسٹال گرامرلی میں پھر دوبارہ یہاں دیکھیں ایک ایکسکلیمیشن مارک ہے, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو انسٹال گرامرلی پہ میں ایمفسائز جتنا کروں اتنا کم ہے, مگر میں نے ایک ایکسکلیمیشن مارک یوز کیا. پلیز ان چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, آئی ہوپ یو ٹیکنگ نوٹس. ہاں جی, بریر کا کامنٹ مجھے یاد آ گیا. بریر کا کامنٹ یہ تھا کہ جی آئی ایم ٹیکنگ نوٹس ان مائی مائنڈ. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو بہت مسئلہ ہے. سب سے بڑی چال بازی ہمارا دماغ ہمارے ساتھ یہی کھیلتا ہے کہ یہ مجھے بعد میں یاد رہے گا.
ہوتا کیا ہے, ہم کنیستھیٹک لرننگ کے زیادہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں آڈیو لرنرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ویژول لرنرز ہوتے ہیں, کچھ لوگ پڑھ کے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں, کچھ لوگ کر کے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں. مگر جو کر کے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں, تمام سائنس, تمام ریسرچ, تمام تجربہ یہ کہتا ہے جو کر کے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں وہ ان کے کام میں بھی نکھار آتا ہے, ان کو یاد سب سے زیادہ رہتا ہے. انفیکٹ میرا چونکہ تعلق پبلک اسپیکنگ اور ٹریننگ کی دنیا سے رہا ہے, اور میں نے بہت آڈینسز کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور بہت چھوٹے سیشن, 5 دن کے ورک شاپس, 1 دن کا ورک شاپ, آؤٹ ڈور ورک شاپس, انڈور ورک شاپس کیے ہیں. تو اور ہمیں پھر چونکہ اس طرح کی نالج سے بھی اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے, تو پھر اب اس میں ہم یہ ہماری انفارمیشن بڑی کامن ہے ہماری انڈسٹری میں, شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ جو چیز آپ سنتے ہیں اس کو آپ 40 دن بعد نا 10% سے بھی کم ریٹین کریں گے. جو صرف آپ نے سن لی اور یہ سوچا کہ آپ کو یاد رکھیں گے, 40 دن بعد تو وہ بالکل ہی غائب ہو جائے گی. جو چیز آپ سن کے لکھ لیں تو اس میں کیا ہو گیا, آپ کا ہاتھ بھی استعمال ہو گیا, آپ کا قلم استعمال ہوا, آپ کا فوکس استعمال ہوا, آپ کا دماغ استعمال ہوا, ویژول لرننگ الگ ہوئی, جو لفظ آپ نے لکھے وہ ایکسپیرینس کا الگ حصہ بنے. وہ انفارمیشن آپ 40 دن بعد 40% یا اس سے زیادہ ریٹین کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ پوری ریٹین نہیں کرتے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑے تمنگر ہیں اور آپ کا جو بہت زیادہ کانفیڈنس ہے, بہت اچھی بات ہے, اپنے دماغ پہ کانفیڈنٹ رہیں, مگر آپ کو یاد نہیں رہے گا. پلیز ٹیک نوٹس. اوکے, امپورٹنس آف ٹونالٹی پہ میں اسٹے لوں گا. بڑا خوبصورت سا ایک جملہ ہے, کون کون پڑھ سکتا ہے میری اسکرین پہ؟ یہ ہے وربل کمیونیکیشن میں امپورٹنس آف ٹونالٹی سمجھانے کا تھوڑا سا میرا اسٹائل کا طریقہ. کیا یہ جملہ آپ کی اسکرینس پہ آ رہا ہے؟ کیا آپ اس کو ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں؟ Can you read it? I can't see comments. ٹونالٹی جناب, یہ جملہ ہے, کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے. اب آپ اس جملے کو دوبارہ دہرائیں. امید ہے آپ یہ شو ہیڈ فونس پہ سن رہے ہیں. امید ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اٹینشن کے لیے بھی واپس لایا ہوگا. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے. ٹونالٹی سمجھائیں جی. اب آپ کیا کریں, اس جملے کے ایک ایک لفظ پہ ایمفسائز کریں. تو پہلی دفعہ جب آپ یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کریں میرے ساتھ, مگر جب آپ ریپیٹ کریں گے تو پہلے لفظ پہ یعنی کہ کیا پہ اسٹے کریں گے, ایمفسائز, پاز لیں گے, پھر پورا جملہ بولیں گے. اگلی دفعہ جب ریپیٹ کریں گے تو کیا پہ نہیں کریں گے, وہ پہ اسٹے کریں گے, اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. تیسری دفعہ جب ریپیٹ کریں گے تو اس کا تیسرا لفظ ہے اپنے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. پہلا نارمل بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ کوشچن مارک. اب میں اسٹے کرتا ہوا چلوں گا. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ دوسری دفعہ میں دوسرے لفظ پہ اسٹے کریں گے. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ یعنی کسی اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہے, کسی کو دیکھ رہے ہیں. ٹونالٹی میں پورا کا پورا مطلب, پہلی دفعہ میں مطلب کیا تھا, کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے. دوسری دفعہ میں کیا ہے, کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے. بات کا, جملے کا مطلب بدل گیا. اب ہم تیسری دفعہ میں ایمفسائز کریں گے. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ این ممکن ہے وہ کسی اور کے شوہر کی پٹائی لگا رہی ہوں. اب ہم چوتھے پہ ایمفسائز کریں گے. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو مار رہی ہو, بچوں کو پٹائی لگا رہی ہو, بھائی کی پٹائی لگا رہی ہو, کسی کی بھی پٹائی لگا سکتی ہے. آج کل کی خواتین ماشاءاللہ. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ اب ایمفسس کہاں آ گیا, مارتی ہے. جملہ ایک ہی رہا, صرف میرا لہجہ, صرف میرا ایمفسائز کرنے کا طریقہ. چونکہ اس جملے میں نہ کوما ہے, نہ ایکسکلیمیشن مارک ہے, نہ مطلب اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ لہجہ کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ کیا ایکسپریس کر رہے ہیں. آیا یو آر ان شاک, یو آر ان سرپرائز, یو ہیو اے کوشچن وتھ ان دا کوشچن بائی ریپیٹنگ دا سیم کوشچن بیک ٹو دم. اب ہم آخری
لفظ پہ ایمفسائز کریں گے. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ اب ہے سے مراد پہ میں نے ایمفسائز کر دیا. ہو سکتا ہے وہ پہلے مارتی ہو، اب نہ، اب اس نے چھوڑ دیا ہو، اب شوہر سدھر گیا ہو. کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی؟ کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کو مارتی ہے؟ ایوری سنگل ٹائم. یہ تو میں نے اسپیڈ میں بولا ہے مگر آپ سمجھ رہے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. ٹونیلٹی کیا ہوتی ہے گانے کے میوزک کے اس میں کیٹیگری میں ٹونیلٹی کچھ الگ اور تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے لے جاتے ہیں ہم، مگر ابھی تک کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی. یہ چیزیں اپنی ریٹن کمیونیکیشن کا بھی خیال رکھیں. آر یو، دیکھیں پچھلی سلائڈ کیا تھی، آر یو اویئر آف یور ٹونیلٹی. بی ویری اویئر آف یور ٹونیلٹی. اوکے جی فاطمہ، لب و لہجہ بہت ضروری ہے. یہی لب و لہجہ جس میں شائستگی بھی ہو، جس میں ٹھہراؤ بھی ہو، مگر جس میں کانفیڈینس بھی ہو. اوکے یہ نہ آپ نے بہت زیادہ جھکنا ہے، نہ آپ نے بہت زیادہ آسمان پہ اٹھانا ہے کلائنٹ کو. ٹھیک ہے، یہ تو آف کورس ویسے بھی ہمارا تو وہ ہے نا کہ ہمارا تو بلیف سسٹم کا حصہ ہے کہ روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنی انہوں نے دینی ہے اتنی دینی ہے. ایکسکیوز می، دس از مائی وائف کالنگ. اینی ویز میں کنٹینیو کرتا ہوں سیشن کو. اوکے جی، ٹپ نمبر 3 پہ آتے ہیں. ہم نے ٹونیلٹی کی بات کر لی. ٹپ نمبر 3، نیور ایور یوز دا ورڈ، میرے ساتھ مل کے بولیں، ڈیئر. امید ہے آپ کو تصویر میں بھی ایک ڈیئر نظر آ رہا ہوگا. جب بھی آپ اگلی دفعہ لفظ ڈیئر کا استعمال کریں اپنے پروپوزلز میں، خاص طور پہ پہلی اس میں، تو یہ ڈیئر کا غصہ دیکھیں اس تصویر میں، اور یہ جو ہے نا یہ اپنے امیجنیشن میں لے آئیے گا. اتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ڈیئر، ہائی ڈیئر، ہیلو ڈیئر، ہاؤ آر یو ڈیئر، پلیز ڈیئر، ڈونٹ ڈو دس ڈیئر، پلیز. نیور ایور یوز دا ورڈ ڈیئر، اپنی ووکیبلری سے نکال دیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس کو ایز اے چیلنج لے لیں. آپ چیلنج لیں اپنے آپ کے لیے کہ میں اس لفظ کا استعمال کیے بغیر پروپوزل کیسے لکھتا ہوں. اور خاص طور پہ یہاں پہ جو خواتین ہمارے سیشن کا حصہ ہوں گی نا، وہ اس لفظ ڈیئر سے تو بہت زیادہ ان کو مجھے متعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں. ان کے ان باکس میں جس طرح کے میسیجز آتے ہیں اس میں لفظ ڈیئر کا جس حد تک استعمال ہوتا ہے، وہ اس وقت میرے خیال میں یہ بات ان سے سب سے زیادہ ریزونیٹ کر رہی ہے. وسیم شاہ صاحب بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے. ڈونٹ یوز دس ورڈ ڈیئر ان اینی کلائنٹ کمیونیکیشن. اوکے، یہ تھی ٹپ نمبر 3. ہو سکتا ہے آپ کرتے ہو سکتا ہے نہ کرتے ہو. اگر کرتے ہیں پلیز اوائڈ کیجیے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی کا حصہ ہے اوائڈ ڈیئر بائر. یہ سب سے عام ہے جو ڈیئر کا استعمال ہے. اگر آپ ویسے جنرلی نہ کرتے ہو مگر پروپوزل کی شروعات میں ڈیئر بائر کر دیتے ہیں. باقی اوور آل آپ کا شاید ہو سکتا ہے یو ڈونٹ اوور یوز اٹ، بٹ آپ ڈیئر بائر سے اوپن کرتے ہیں. خدا کو مانے پلیز، نو، ڈیئر بائر نہیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے غور کریں. ہائی، ہائی وتھ این ایکسکلیمیشن مارک، 1 ایکسکلیمیشن مارک از اوکے. ہیلو، hey there, hope you're having a great day. Smart casual, use their name, please use their name. They have a name. مسٹر ٹھیک ہے بہت زیادہ فارمل ہو جاتا ہے فاطمہ. مسٹر ٹھیک ہے، مسٹر اوکے ہے، آپ مسٹر یوز کر سکتے ہیں، شروعات میں کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کا گول کیا ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. آپ کا گول ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا. پلیز آپ ہر پروپوزل کو اس نظریے سے لکھیں. اوکے آصف جان، ہر پروپوزل کو اس نظریے سے لکھیں کہ میرا کام اس پروپوزل کے ذریعے یہ جاب ون کرنا نہیں ہے. اوکے، یہ کام لینا نہیں ہے، یہ 5 20 $25 لینا نہیں ہے. میرا جاب اس پروپوزل میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر کے، اپنے ایکسپرٹیز کو انٹروڈیوس کر کے، حشام بھائی کا وہ 6 اسٹیپ 7 اسٹیپ فارمولا استعمال کرتے ہیں. دیٹس پرفیکٹ فارمولا بائی دی وے. استعمال کرتے ہوئے اپنا کانفیڈنس بھی دکھانا ہے، اپنا کام بھی دکھانا ہے، اپنا سیمپل بھی دکھانا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اوکے مسٹر، اوکے شروعات میں ریلیشن شپ فارمل ہوتی ہے، آپ مسٹر استعمال کریں، مگر آپ کوشش کریں کہ فرسٹ نیم بیسس پہ آ جائیں.
اور آ جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے بھی بگنر سے انٹرمیڈیٹ لیول پہ, میں اپنے تمام کوچنگ اسٹوڈنٹس کو یہ 3 4 5 چیزیں پہلے ہفتے میں کلوز کروا رہا ہوں کہ بھائی ڈیئر کا استعمال بند. یہ جس طرح پرہیز بتاتے ہیں نا, یہ پرہیز بتایا جا رہا ہے آپ کو. جس طرح رمضان میں ہم پرہیز کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے, تو آپ پرپوزلز میں پرہیز کریں ڈیئر سے, ڈیئر بائر سے, اور ان کا نام استعمال کریں کوشش کریں پلیز. اوکے, 2 میجیکل ورڈز, تیسرا بھی ہے مگر اس سلائڈ میں 2 ہیں, تھینکس اینڈ پلیز. آپ جو سر نہیں کہہ رہے نا, اب یہاں پہ بیلنس ہو جائے گا. یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے. تھینکس اینڈ پلیز آر polite words to use. These are good manners. کسی بھی چیز پہ آپ تھینکس کریں, بار بار تھینکس کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز اوور یوز نہ کیجیے گا پلیز لفظ کو, مگر پلیز ایسا ہے کہ کین آئی ہیو یور نمبر پلیز, کین آئی what time are you available tomorrow please, comma please question mark. یہ بتا پلیز لیٹ می نو. پلیز لیٹ می نو از اے گریٹ وے ٹو اسٹارٹ اینڈ یوز پلیز. اوکے, پلیز لیٹ می نو سے آپ بڑے اچھے سے سوال آگے کچھ بھی فٹ کرتے ہیں. پلیز لیٹ می نو یور لاگ انس, پلیز شیئر یور بلا بلا بلا. پلیز کو استعمال کریں. مسٹر اور وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ اس طرف آ جائیں اور تھینکس اور پلیز کا زیادہ استعمال شروع کر دیں. پلیز پولائٹ بھی ہے, پروفیشنل بھی ہے, اور نہ اس میں آپ تھوڑے نیچے ہوتے ہیں, نہ آپ کے کانفیڈنس پہ کوئی فرق آتا ہے, نہ کیا. آئی ہوپ آپ اس پہ, اگر آپ استعمال نہیں کرتے تھینکس اور پلیز کو, تو اپنے پروپوزلز میں ایز ویل ایز وربل کمیونیکیشن میں استعمال ضرور کریں. ڈیئر آ گیا ہمارا, آگے بڑھتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. بالکل صحیح ٹائم پہ ہم کلوزنگ کی طرف آ رہے ہیں جناب. 45 منٹس ہو چکا ہے. امید ہے کہ آڈینس ابھی تک ہمارے ساتھ ہوگی, اور کامنٹس میں بالکل ساتھ رہیے گا, اور اپنے سوالوں سے جو ہے وہ پلیز کرتے جائیے گا. ہم ٹورڈز دی اینڈ ول بی ایڈریسنگ یور کوسچنز. یہ تیسرا لفظ ہے میجک لفظ, سوری اور اپالوجیز, مائی اپالوجیز, سوری. اس کو استعمال کرنے سے بالکل گریز نہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے سوری کرنے میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اپالوجائز کرنے میں, مگر ایک مڈل گراؤنڈ ہے اس میں بھی. پلیز, ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے ویسے بھی, مڈل گراؤنڈ. سو اف یو آر لیٹ فار اے میٹنگ 5 minutes 10 minutes, اٹس اوکے, ہو جاتا ہے. اس کا ایک اور بیٹر طریقہ ہے سوری کا, خاص طور پہ لیٹ ہوتے وقت جب آپ سوری کرتے ہیں کہ جی سوری آئی گاٹ لیٹ, سوری جی ایکس وائی زی ریزن ہو گیا تھا, ایکس وائی زی مسئلہ ہو گیا تھا. اس سے بہتر لفظ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں, بیٹر چوائس آف ورڈز از تھینک یو فار ویٹنگ فار می. تو آپ جی 5 منٹ لیٹ ہوئے, ضرور یہ 1 گھنٹہ لیٹ ہونے کے بعد یہ استعمال کریں گے تو شاید سارکاسٹک لگے, تو پلیز ہر چیز کا استعمال بھی اپنی جگہ پہ درست ہوتا ہے. تھینک یو فار ویٹنگ فار می. اب یہاں آپ سوری ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, آئی ایم سوری آئی گاٹ اسٹک ہیئر. تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اوکے, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کو اپنائیں. اوکے, اگر کلیہ چاہیے نا, یو ہیو ٹو ہیو این ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. یو تھینکفل فار دا کلائنٹ, یو تھینکفل ٹو دا پلیٹفارم, یو تھینکفل ٹو گاڈ دیٹ گاڈ از برنگنگ یو کلائنٹس اینڈ یو کمیونیکیٹنگ ود دیم. So have an attitude of gratitude, but say sorry whenever needed. No problems with that. Don't overdo it. یہ تھی ہماری آج کی فائنل ٹپ, اور ہم ٹائم سے میرے خیال میں 3 منٹ ہی آگے رہے ہیں, اور ہمارا جو ہے وہ سیشن آج کا کلوز ہو چکا ہے. I really hope you were taking lots of notes. This info is from one of my coaching modules. اس ماڈیول کا نام ہے Communication Skills. میں جی اب میں کلوزنگ میں اپنا تعارف تھوڑا سا جو لوگ ابھی تک ساتھ ہیں ان کو کرا دوں, کیونکہ پچھلے سیشن کے بعد جس طرح کے سوال اور میسیجز میرے پاس آئے تھے, تو ان کا میں چند بڑا اسپیڈ میں جواب دے دوں. آپ کے سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں, اور دیکھیں اگر ہشام صاحب بھی آگے پیچھے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں جوائن کر لیں تھوڑی دیر میں. تو جی فری لانس ماسٹر مائنڈ کوچنگ پروگرام وتھ یورز ٹرولی, آپ کا بھائی میڈی مرتضیٰ. اس میں ہوگا کیا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو جو ہے وہ یہ پہلا جو سیشن ہے یہ عید کے فوراً بعد ہم شروع کریں گے. رمضان میں رجسٹریشنز ہیں صرف. رمضان میں یہ 90% آف ہے. اس کی قیمت 10,000 روپے فی بندہ ہے, صرف 10 سیٹیں ہیں. رمضان کے بعد عید کے 3 دن چھوڑ کے جو 2 ہفتے آئیں گے اس میں یہ کوچنگ ہوگی. یہ ہے ویسے 4 ویک پروگرام, مگر یہ والا سیشن 2 ویکس میں ہم کور کریں گے. تو مٹیریل ہمارا وہی 4 ویکس کا ہوگا, بٹ ویل ٹرائی ٹو کور اٹ ان 2 ویکس with a follow-up 3rd week if necessary. If you want to apply for coaching, میں آپ کو کلیئر کر دوں, اگر آپ بالکل بگنر ہیں نا, پلیز پہلے والے لنک کو مت چھیڑیے گا, یہ کوچنگ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ بالکل بگنر ہیں, لرن فری لانسنگ وتھ ہشام سرور, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ 2 چینلز, یہ 2 پلے لسٹ پی جائیں گھول کے اور امپلیمنٹ کرنے.
تو ہو سکتا ہے اول تو آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہ رہے. ویسے کوچ ایوری بڈی نیڈز اے کوچ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول, بٹ وہ امپلیمنٹ کر لیں اس کے بعد آئیے گا. یہ کوچنگ ہے جی تھوڑا سا سلائٹلی سینئر فری لانسر سے, کم آپ لیول 1 پہ ہوں, آپ نے 10 کلائنٹ سروس کر لیے ہوں, آپ آن ایوریج $500 اراؤنڈ $500 پر منتھ آن ایوریج فری لانسنگ سے کما رہے ہو نا, اس لیول پہ آ چکے ہیں, پروفائلز بن چکی ہے, کلائنٹس کلوز ہو چکے ہیں, کمیونیکیشن ہو چکا ہے, تو پھر یہ کوچنگ آپ کے لیے کمال کر سکتی ہے. عید کے بعد کے 2 ہفتے میں یہ امپلیمنٹ ہوگی. رمضان میں اس کی جو ہے وہ صرف رجسٹریشن چل رہی ہیں, اور میرا جو ہے وہ پیج اور باقی انفارمیشن آپ کے سامنے ہے. اگر آپ فیس بک پہ مجھ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو bit.ly کے بعد میڈی پیج, MADDI پیج, باقی میرے انسٹا اور یوٹیوب آپ لوگوں کی اسکرینس کے سامنے میڈی مرتضیٰ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو میری انفارمیشن مل جائے گی. میں اس سیشن کے اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں. آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتا چلوں گا, اور جب تک ہشام بھائی مجھے اجازت دیں گے میں بولتا رہوں گا. ویسے میرا ڈنر ٹائم تھا وہ نکل چکا ہے, تو I'm here. If you have any questions, drop in. I hope you had a great session. Please اپنا فیڈ بیک بھی بتائیے گا آج کے سیشن کا کیا ہے. اچھا, کیا میں نے بتایا کہ یہ رمضان میں جو رجسٹریشن ہو رہی ہیں اس کوچنگ کی, جو $10,000 پر پرسن اس کی پرائس ہے, وہ رمضان میں 90% آف ہے. تو یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ the first session for this coaching 10 spots is only $1,000, اور اس کی بھی ایک گیم ہے, وہ کیسے دینے ہیں, کس کو دینے, کیا کرنا ہے, وہ ہم جو آئے گا, جو اپلائی کرے گا, جو شارٹ لسٹ ہوگا اس کو بتایا جائے گا. For this time around I'm keeping a lid on a lot of things. فرحان احمد کا سوال, اور ہشام بھائی پلیز اگر کوئی سوال آپ کو پسند آئے جو آپ چاہیں کہ میں ایڈریس کروں وہ پلیز مجھے بتاتے چلیے گا. فرحان احمد کہتے ہیں do suggest me one thing please. If one gets 25+ orders rapidly with good ratings and then it slows down, what should he do next? Should he look into his gig and make changes, or sit back patiently or wait for orders? I would appreciate your kind words. Farhan, thank you for the question. Yes, you could wait around. One way to go about it is to kickstart things. نیا کلائنٹ نہیں آ رہا, ٹریفک نہیں آ رہی, فار واٹس ایور ریزن, ایک تو ظاہر سی بات ہے اپنے کی ورڈز اور اپنے گگ ڈسکرپشنز کو اپڈیٹ کر دیں, اور میک شیور کہ جب آپ اپنے ٹائٹلز اپڈیٹ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ اس کا SEO بھی اپڈیٹ کریں. ایک اور اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کے 7 گگز ہوں گے یا 15 گگز ہوں گے, تو ان میں سے وہ گگز جو پرفارم بالکل بھی نہیں کر رہے, کچھ ہوں گے نا 1 2 3 ہو سکتا ہے 10 ہو سکتا ہے ایک بیسٹ پرفارمر ہو باقی نہ چلتے ہوں, تو ان کو ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ نئے فریش گگز ڈال دیں, نئے کی ورڈز کے ساتھ اور نئی ریسرچ کے ساتھ کہ کیا چل رہا ہے اس وقت کرنٹلی مارکیٹ میں. تو فرحان اس طرح آپ اپنے اس کو کک اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک اور میں کوئک ٹپ دیتا چلوں, آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں اپنی اسکرین دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ لاسٹ پیج لوگوں کے سامنے رہے. آئی تھنک یہ آ رہی ہے. ہشام بھائی پلیز اسکرین شیئرنگ پہ لے آئیے گا. آئی کین سی دا کامنٹس ایز ویل ناؤ, سو اٹس آل گریٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے پرانے کلائنٹس کو میسج کرنا ہے فرحان, ٹھیک ہے. آپ اگر 25 آرڈرز آ رہے تھے اور ریٹنگز بھی اچھی تھی, آپ پرانے کلائنٹس کو میسج کریں. خاص طور پہ COVID-19 چل رہا ہے, یہ ٹپ تمام فری لانسرز کے لیے آپ ڈائریکٹلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. واٹ یو کین ڈو از ڈراپ اے میسج ٹو یور کلائنٹ. اب اس کا رول یہ کہ آپ ان سے کام نہیں مانگنے کے لیے میسج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کی خیر خبر پوچھنے کے لیے میسج کر رہے ہیں. COVID-19 ہے, حالات پوری دنیا میں امپیکٹ ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کا بزنس امپیکٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ان کا شہر امپیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو ڈراپ یور اولڈ clients a message, say hi, I hope you're well during this COVID-19 pandemic situation, was just thinking about you. If there's anything I can do to help you, HELP, help, you're not asking for work, you're asking to help them, you're requesting them کہ آپ کیا ان کی کسی بھی قسم کی مدد کر سکتے ہیں. They will come back 8 out of 10 times. 2 کلائنٹ بھائی 10 میں سے 2 کا رپلائی آ گیا, hey thank you for the message, I appreciate it. اس وقت کام نہیں بھی ہوا نا آپ کے لیے, تو اس کو آپ کا یہ سینٹیمنٹ یاد رہے گا, یہ پازیٹیوٹی یاد رہے گی. کائنڈنیس جو ہے نا, کائنڈنیس از انفیکشیس, کمپیشن از انفیکشیس. اگر آپ کسی کے بارے میں جینیوئنلی کیئر کرتے ہیں نا, تو پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں. اوکے جی, دوسرے سوالوں کی طرف آتے ہیں. ریسپیکٹڈ می موڈی, آپ میرے خیال میں فاطمہ مسٹر میڈی لکھنا چاہ رہی تھی جو کہ می موڈی ہو گیا ہے, ایسا نہ کریں پلیز.
Remember in your prayers when past basic step, then open your door of teaching the same fees as you offer now. Fatima, I look forward to your enrollment. इंशाल्लाह हम अगले 2 से 3 महीने में साथ काम कर रहे होंगे. आप अपना फोकस ये रखें ना कि एक महीना अगला जो है ना, आपने ये 2 प्लेलिस्ट जो मैंने आपसे जिक्र किया है वो पी जाएं, अपनी एक स्किल पकड़ें, अपने सारे गिग्स उसी स्किल के गिर्द क्रिएट करें और अगले 2 महीने बिल्कुल सिर्फ जिए उस जिंदगी को. ओके, फ्रीलांसिंग मैं पहले भी एक दफा मिसाल दे चुका हूँ, अगर आप पिछले सेशंस में अटेंड कर चुके हैं तो आपको याद होगी, नहीं तो मैं बता दूं, फ्रीलांसिंग इज अ मैरिज, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. तो अपना एक स्किल वर्टिकल पकड़े और अगले 3 महीने उसमें घुस जाएं, उसके रिव्यूज बढ़ाएं, उन्हीं क्लाइंट से आप रेफरल्स लें और इसको ग्रो करें प्लीज. फातिमा, आई होप कि जब आप ये 3 महीने बाद आएंगी आप इतने पैसे कमा रही होंगी कि आप मुझे 10,000 के बजाय 20,000 देने के लिए भी राजी होंगी. अनवर अली का सवाल है, कैन आई क्रिएट मल्टीपल स्किल्स गिग्स ऑन फाइवर, ग्राफिक वेब डेवलपर? अनवर अली, इफ यू आर स्टार्टिंग, नो, डोंट डू इट. एक तरीका ये है कि देखें, आप पहली दफा में 7 गिग्स अपने मुख्तलिफ, शायद थोड़े से डाइवर्स, थोड़े से अपलोड कर दें. उसमें आप चेक करें कि आपका नीश कौन सा ज्यादा बेहतर डेवलप हो रहा है. एक तरीका ये, बट मेरा प्रेफरेंस ये, अगर आप सिर्फ ग्राफिक में ना, तो देखिए ग्राफिक एक बहुत बड़ी कैटेगरी है. ग्राफिक में क्या नहीं आ जाता, आपको क्यों 7 गिग? मुझे तो लगता है ग्राफिक्स में रहते हुए 7 गिग्स कम पड़ जाएंगे, तो आप बाकी कैटेगरीज की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप चूज करें आपकी महारत सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मजा आता है आपको, और आप उसी से रिलेटेड अपना गिग बनाएं. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, अनवर अली. फरहान कहते हैं रैंकिंग ऑफ गिग इज टोटली फाइन. यस, आई हैव सेंट मैसेजेस टू आस्क देयर हेल्थ एंड बाय द वे सम मोर क्लाइंट्स आर प्लेसिंग ऑर्डर्स. टोल्ड यू इट विल वर्क, but new buyers are totally away. Like I said, delete the gigs that are not working, create fresh gigs. And अच्छा, दूसरा ये करें, ये जो आ रहे हैं ना referrals, उनसे मांग लें जिनसे बात चल रही है कि if there's anybody else you'd like to refer to me. ठीक है, अभी भी काम नहीं मांगा आपने. Anybody else you would like to refer to me, please feel free. Okay. फुरकान कहते हैं, आई हैव सबमिटेड द फॉर्म, प्लीज कंसीडर मी अपकमिंग ट्रेनिंग. फुरकान, अगर आप लेवल 1 हैं या उससे ज्यादा हैं, या आपने कम से कम 10 क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, तो यस, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी सिलेक्टेड. दीज आर ओनली 10 स्पॉट्स, सो इट्स गोना बी थोड़ा टफ. आई कैन से दैट. शाजिम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर. होप यू आर फाइन सर. सर, आई एम वेरी फाइन सर. I have a question regarding Fiverr. The question is, can we add different niche gigs to a single profile? ये अभी एड्रेस हो चुका है. अगर आप थोड़ा सा सुन रहे थे तो आपको जवाब मिल चुका होगा, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. लाइक डोमेन रिसर्च, चैटबॉट, वर्डप्रेस स्पीड, नहीं भाई, नहीं, बहुत ज्यादा है. प्लीज वर्टिकल में रहें, एक अम्ब्रेला में रहें. नंबर 2, और वी कैन मेक अ प्रोफाइल विद द सेम नीश रिलेटेड सर्विसेज विल हैव अ मोर स्ट्रांग इंपैक्ट. यस, दैट्स द राइट वे टू गो. लाइक सोशल मीडिया, बिल्कुल ठीक है. आई होप आपको सवाल का जवाब मिल गया. Questions. Otherwise, I will be closing this session in the next 5 minutes. बहुत शुक्रिया जो लोग हमें ज्वाइन कर सके हैं. जो लोग भी मेरे पेज पे कनेक्ट होना चाहें, मेरी डिटेल्स आपके सामने हैं, bit.ly/Maddie page. If there's any more questions, I would stay for the next 5 minutes. Otherwise, thank you so much for joining. I hope आपको मजा आया होगा. Doing real marketing and outdoor advertising, but out of these 5 questions, I hardly asked 2 to 3 questions for my clients. Really helpful presentation. Naveed साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. Thank you for the compliment. मालिक कहते हैं, if you have good communication skills but facing vocabulary issues, किताबें पढ़ें मालिक, जितनी किताबें पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ें, अपने फेवरेट टॉपिक पे ब्लॉग्स सब्सक्राइब करें. हिशाम का फेवरेट है नील पटेल, प्लीज उनको पकड़ लें. बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, किसी को भी पकड़ लें. सेथ रोगन है, डेविड सी बेकर है, क्रिस डो है, बहुत सारे नाम हैं. आप अपनी पसंद का, अपने टॉपिक का, इंडस्ट्री का ब्लॉग सब्सक्राइब करें, उसको डेली पढ़ें, पॉडकास्ट को सुने और किताबें पढ़ें. वोकैबुलरी किताबों से ज्यादा किसी चीज में नहीं आ सकती. और जाहिर बात है, पहली दफा आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लफ्जों के मतलब नहीं आएंगे. तो आप कंप्यूटर और विकीपीडिया और मोबाइल फोन किस नाम की चीज है, ठीक है, उनको हाईलाइट करें, उस पर नोट्स लिखें. हर किताब जो आप पढ़ें उस पर एक नोट्स का सेक्शन बनाएं. ये किताब दोबारा बेचनी नहीं है आपको, ये आपकी जाती किताब है, इसको ओन करें और इसमें जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको हाईलाइट करें, उस पर नोट्स बनाएं, उसको लिखें, उसको ओन करें अपनी किताब को. ओके, तब आपकी रिलेशनशिप किताब के साथ बनेगी. सजाएं ना सिर्फ किताबों को. नवी साहब, थैंक यू अगेन. अच्छा, no only hi or hello. Okay, very good. Yes, it's good to build rapport to some extent. Commas, full stop. Yeah. सवाल. I asked to tell me about budget and timeline.
Okay, ji. Sir, I'm a civil engineer, want to work as a freelancer. So is there any scope of AutoCAD in freelance marketplace? Absolutely, sir जी, बहुत ज़्यादा scope है AutoCAD का. हालांकि मेरा ताल्लुक, मैं एक engineering drop out हूँ. I was a petroleum engineer for, मैं 2 साल यूनिवर्सिटी में पहले ही सेमेस्टर में पढ़ा. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी में मेरा मेरिट पे दाखिला था और मैं वहाँ से ड्रॉप आउट हुआ था. तो सर AutoCAD का बहुत स्कोप है और उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जोड़नी पड़ेंगी, जिसमें कम्युनिकेशन और सेल्स स्किल्स, क्योंकि आपने क्लाइंट से रब्ता करना है. तो इसमें काम जरूर करना पड़ेगा, करंट स्किल्स पे काम नहीं चलेगा, बट ये स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है. उस्मान, बहुत शुक्रिया, ग्रेट सेशन एज ऑलवेज. थैंक यू वेरी भाई, थैंक यू उस्मान भाई. मैडी विथ एन आई, ऑलवेज विथ एन आई, नेवर विथ वाई. I'm freelancer but want to improve the communication. Can I join your session? Absolutely जी, हमारा मॉड्यूल है कम्युनिकेशन पे, उसमें verbal, written, body language सब डिस्कस होगा. Thank you for sharing valuable information. I've been doing content writing for clients on social media, but we haven't got the confidence to start working on Fiverr. फैसल, आप किसकी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं? किसने बोला? ये तो अजीब बात है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फाइवर. आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो भी क्लाइंट्स हैं. फाइवर पे करेंगे, वो भी क्लाइंट्स हैं, वो भी वही काम देंगे, उससे थोड़ा 19-20 देंगे. तो अगर आप किसी की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं तो मेरी पूरी इजाजत है आपको, आप आज फाइवर पे अपना प्रोफाइल बनाएं, ठीक है, और गिग्स सेट करें प्लीज. SEO plus DM can be used in the same profile at beginner level. I don't completely understand the question, so I'll move on. Sorry. New cutting edge technology to learn. Sir, I'm a polymer engineer. We have strong relationship with it. भाई मजीद स्किल्स बनाएं. I'm a law graduate. I want to learn लीगल ट्रांसक्रिप्शन. जी हाँ, बिल्कुल, आप कोई कोर्स कर लें, यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, और इसके फिर गिग्स बनाएं और काम करें. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. इट इज 12 o'clock midnight. गुलाम मुर्तजा मेहदी उर्फ मैडी मुर्तजा आपको कहते हैं खुदा हाफिज. मेरा पेज है जी, पेज फेसबुक का, मेरा इंस्टा है, मेरा यूट्यूब है, मेरा सब कुछ है. प्लीज ज्वाइन कीजिए, बड़ा मजा आएगा और आपसे बातें चलती रहेंगी. आई होप यू हैविंग अ ग्रेट रमजान and have a great sehri. Hisham bhai, I hope you were listening, you enjoyed the session. I'm almost done. Sir, if you have any closing comments, to aap aa sakte hain, nahi to jazakallahu khaira. I'm going to end this session